عمران خان ایک ضدی بچے کی طرح ملک کو کھلونا سمجھ کر اس کو توڑنے کے در پہ ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے کیا ہے؟ عمران خان نے 3.5 سال میں ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا جس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا مسیحا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور یہ 2 دن پہلے ارشد شریف کا ایک پروگرام چلا ARY پہ اور اس نے ایک سوال پوچھا کہ وہ کون ہے۔ تو بڑے لوگ سوال کر رہے ہیں میرے سے کہ وہ کون ہے، تو میں نے کہا مجھے پتا ہے وہ کون ہے، تو میں آج اس کے کچھ باتیں بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو باقاعدگی سے ٹائم پہ ملتی رہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جس کے کندھوں پر سوار ہو کر عمران خان اقتدار میں آیا؟ وہ کون ہے جس نے عمران خان کی تمام نالائکیوں اور ناکامیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا؟ وہ کون ہے جس نے عمران خان کے تمام مخالفین کی تنقید کو بے جا برداشت کیا؟ اور وہ کون ہے جسے تمام چیلنجز، تنقید اور مشکلات کے باوجود ملک کی خاطر عمران خان کی حکومت کا ساتھ دیا؟ وہ کون ہے جس نے کووڈ کے خلاف جنگ کو کامیاب بنایا لیکن سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کو دے دیا؟ وہ کون ہے جس نے لوکسٹ اس کے خطرے کو ٹالا لیکن کریڈٹ عمران خان کی جھولی میں ڈال دیا؟ وہ کون ہے جس نے پاکستان کو فاٹف میں بلیک لسٹ ہونے سے بچایا لیکن اس کو سیاسی طور پہ عمران خان نے استعمال کیا اور اس نے کرنے دیا؟ وہ کون ہے جس نے ریکورڈ ایک کا مسئلہ حل کیا اور پاکستان کو $11 بلین کے نقصان سے بچایا لیکن کریڈٹ عمران خان کو مل گیا؟ وہ کون ہے جس نے کارکے میں پاکستان کو $1 بلین کے جرمانے کو ختم کروایا لیکن اس کا کریڈٹ عمران خان کو دیا؟ وہ کون ہے جس نے افغانستان کے مسئلے کو نہ صرف بہترین طریقے سے حل کیا بلکہ پاکستان کو اس سے پیدا ہونے والی تباہی سے بھی بچایا اور کریڈٹ پھر بھی عمران خان کو کی دی ہے؟ اور وہ کون ہے جس نے ملک کی معیشت کی خاطر 2 سال تک دفاعی بجٹ کو نہ بڑھایا نہ بڑھنے دیا اور سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ خود عمران خان نے لیا؟ وہ کون ہے جس نے ملک کی خاطر اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے سعودی عربیہ سے امدادی پیکج کو یقین بنایا اور شاہ محمود کے تباہ کن بیانات کے باوجود کریڈٹ عمران خان نے لیا؟ وہ کون ہے جس نے محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کو کامیاب بنایا اور کریڈٹ عمران خان کو ملا؟ وہ کون ہے جس کی درخواست پہ عرب امارات کے حکمران عمران خان سے ملنے کے لیے تیار ہوئے لیکن کریڈٹ عمران خان نے لیا؟ اور وہ کون ہے جس نے CPEC کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا، چائنا کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کیا، اس کا کریڈٹ عمران خان کو ملا؟ اور وہ کون ہے جس نے عمران خان کے دورہ پاکستان کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا جس میں 92 کے ورلڈ کپ کی طرح ایک جشن منایا گیا؟ اور وہ کون ہے جس نے ہندوستان کا غرور فروری 2019 میں خاک میں ملایا؟ کریڈٹ عمران خان کو دلوایا؟ وہ کون ہے جس نے دربار صاحب کرتارپور راہداری کو 8 مہینے کے قلیل عرصے میں مکمل کر کے نریندر مودی کو ناک آؤٹ کر دیا؟ اور وہ کون ہے جسے مارچ 2021 میں عمران حکومت کو گرنے سے بچایا؟ وہ کون ہے جس نے ایک محسن کش، احسان فراموش اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے عمران خان کے لیے ملک کی بقا کی خاطر سب کچھ کیا؟ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کون ہے، آپ بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر اس وقت یا اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے، فوج سب سے پہلے خدا نہ خاصہ تباہ ہوگی، اور پھر آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں کہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو سب سے بڑا ادارہ کون سا جو متاثر ہوگا؟ افواج پاکستان۔ جب فوج ہٹ ہوگی تو اس کے بعد ہمارے سامنے کیا شرط رکھی جائے گی جو انہوں نے یوکرین کے سامنے رکھی کہ ڈی نیوکلیئرائز کریں، یعنی جوہری ہتھیار ختم کر دیں۔ واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہے، جب وہ چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے۔ عمران خان ایک ضدی بچے کی طرح ملک کو کھلونا سمجھ کر اس کو توڑنے کے در پہ ہو گیا۔ ہر انسان پر اکثر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی بلا سمجھنا لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ناگزیر ہوں اور میرے بغیر کچھ بھی چل نہیں سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قبرستان بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے جو اپنے آپ کو انڈسپینسبل سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا کا نظام اور کاروبار زندگی چلتا رہتا ہے۔ دنیا کے قبرستان جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں۔ مہاتما گاندھی ہو، قائد اعظم ونسٹن چرچل، ماؤ زیڈونگ، سب آئے، اپنا کام کیا، چلے گئے اور ان کے ممالک آگے بڑھتے رہے، لیکن ایسا خوف کسی نے نہیں پھیلایا کہ میرے بعد میرے بغیر یہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ مجھے بتائیں کس کا خواب ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو ختم کرنا؟ کس کا خواب ہے پاکستان کی فوج کو زخم پہنچانا؟ کون چاہتا ہے خدا نخواستہ کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں؟
بہادر خدا نخواستہ اگر ایک پاکستانی یہ الفاظ ادا کرے تو اس سے پہلے کانپ جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ جو پہلے پاکستان کی سیاست کی وجہ سے بدنام ہو چکی، وہ عمران خان کے ساتھ پارٹی بن جائے اور اس کو دوبارہ اقتدار دلوا دے اور پھر عمران خان کی جگہ ملک بھی چلائے، عمران خان کی تباہی کا سارا ملبہ بھی خود اٹھا لے۔ عمران خان نے 3.5 سال میں ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا جس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا مسیحا کہہ رہے ہیں؟ معیشت کا بیڑا گرک کر کے، مہنگائی 500 گنا بڑھا کر، قرضے ڈبل کر کے، IMF کی غلامی کر کے، اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ کے، احتساب کا نظام برباد کر کے، معاشرے کی جڑوں میں نفرت پھیلا کر، عثمان بزدار اور محمود خان جیسے وزیر اعلیٰ لگا کر، فرح گوگی جیسوں کو پنجاب کا سرپنچ بنا کے آپ پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے، پچھلے 3.5 سال کی حکومت کے کرتوت اس کی بڑی تباہی کی وجوہات ہے۔ جتنا قرض 10 سال میں لیا گیا اس سے ڈبل آپ نے 3.5 سال میں لے لیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اس حوالے سے کہا کوئی بھی پاکستانی اس ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کر سکتا، یہ زبان ایک پاکستانی کی نہیں بلکہ مودی کی ہے۔ عمران خان دنیا میں اقتدار ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بہادر بنو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے سیاست کرنا سیکھ لو، بہت ٹائم ہو گیا۔ اس ملک کے 3 ٹکڑے کرنے کی خواہش ہماری اور ہمارے نسلوں کے جیتے جی پوری نہیں ہو سکتی۔ ایسی ہی بات ہے تو جب یہ کہا جائے گا کہ مجھے گھر کی چابیاں دو ورنہ میں پورے گھر کو آگ لگا دوں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے یہ شخص قومی مفاد کے بارے میں نہیں سوچتا، صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ مریم نواز نے چیئرمین تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا اور سوال کیا کہ عمران خان بتائیں یہ 3 ٹکڑوں والا نظریہ ان کو دیا کس نے ہے؟ کیا پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا نظریہ آپ کو زیک گولڈ سمتھ نے دیا یا اسرائیل نے؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے، بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، لیکن آواز آئی پاکستان کھپے۔ عمران خان کو تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں اور یہ ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ عمران خان کے بیان پہ پوری قوم میں غم و غصے کی ایک لہر ہے۔ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ دماغی اور نفسیاتی امراض کے ماہرین کا ایک بورڈ بنایا جائے جو اس شخص کا معائنہ کرے، جسے اقتدار چھن جانے پر عمران خان حواس کھو بیٹھا، وہ تو کبھی تھا ہی نہیں اس کا۔ ملک کے 3 ٹکڑوں کی بات کر کے عمران خان نے پاکستان کے لیے دی گئی ساری قربانیوں کی توہین کی ہے۔ ہم 90 کی دہائی میں نواز شریف کا یہ نعرہ سنا تھا کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا، لیکن عمران خان 3.5 سال اپنے کام نکلوانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جس کی پاور ہو اسی کی پاور ہونی چاہیے، پتہ نہیں کیا بات ہے، جس کی ذمہ داری ہو اس کی پاور ہونی چاہیے۔ عمران خان کے مطابق ہمارے ہاتھ بند گئے، ہم ہر طرف سے پکڑے گئے، یعنی ہم ہر جگہ سے بلیک میل ہوتے تھے، پاور پوری طرح ہمارے پاس نہیں تھی۔ پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ پاور کدھر ہے، تو ان کو اپنے اوپر دار و مدار کرنا پڑا، سارا وقت ان پہ انحصار کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ اچھی چیزیں بھی کی لیکن کئی چیزیں جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں۔ ان کے پاس پاور تو ہے، اس لیے کہ وہ ادارے کنٹرول کرتے ہیں، جیسے نیب تو ہمارے کنٹرول میں نہیں، نیب آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے، ملک کی ذمہ داری میری ہے، لیکن اختیارات پورے نہیں ہیں۔ ذمہ داری اور اختیارات ہمیشہ ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں تبھی نظام چلتا ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے شخص سے کہ انہیں اقتدار میں لانے کی ذمہ داری کس کی تھی، ان کے مخالفین کو دیوار سے لگانے کی ذمہ داری کس کی تھی، الیکٹیبلز کو دوسری پارٹی سے توڑ کر ان کی جھولی میں ڈالنے کی ذمہ داری کس کی تھی، 2014 کا لانگ مارچ میں تحفظ دینے کی ذمہ داری کس کی تھی، میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی، احتساب کے اداروں کو ان کی انگلیوں پہ نچانے کی ذمہ داری کس کی تھی، ان کو صادق اور امین کا خطاب دلوانے کی ذمہ داری کس کی تھی، اور پھر ان کو انگلی پکڑ کر چلوانے کی ذمہ داری وہ کس کی تھی، ان کی ٹیم کے ناک آؤٹ ہونے کے بعد نئی ٹیم بنانے کی ذمہ داری کس کی تھی، ان کے بیانات کے ہولناک نتائج کو ٹالنے کی ذمہ داری کس کی تھی، جہازوں میں بندے لا کر ان کی حکومت بنوانے کی ذمہ داری کس کی تھی، پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے بندے لانا ذمہ داری کس کی تھی، اکثریت نہ ہونے کے باوجود چیئرمین سینٹ کو منتخب کروانے کی ذمہ داری کس کی تھی، فورن فنڈنگ کیس کو 10 سال لٹکانے کی ذمہ داری کس کی تھی، اور روایتی سیاستدانوں کو کھٹے لائن لگا کر عمران خان کی صورت میں پاکستان کو نئی امید دینے کی ذمہ داری کس کی تھی، تمام اتحادیوں کو رسی سے باندھ کے 3.5 سال آپ کی گود میں ڈالنے کی ذمہ داری کس کی تھی، جس کی بھی یہ ذمہ داریاں تھیں اس نے پوری کی۔ آپ کی ذمہ داری صرف ایک چیز تھی کہ اپنی گورننس کو ٹھیک کر لیں، 2 بڑے صوبوں میں اچھی انتظامیہ دے کر غریب آدمی کے حالات بہتر کر دیں، ملک میں غریبوں کے زخموں پہ پٹی رکھیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ کوئی ایک بھی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ذمہ داریاں اٹھائے رکھیں اور آپ لوگوں کو ذہنی عیاشی میں مبتلا کر کے رکھیں، تو ایک بات یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ عمران خان نے عوام کو فریب دینے کے لیے ذہنی عیاشی اور خواب کا استعمال کیا، اب دھوکہ دینے کے لیے خوف میں مبتلا کر رہے ہیں، لیکن اب یہ طریقے کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو دیکھتے رہیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔